نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم۔ اور وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان چیزوں کی جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفاعی ہیں اللہ کے ہاں۔ فرما دیجئے کیا تم لوگوں نے اللہ کو خبر دے رکھی ہے اس چیز کی کہ وہ اللہ نہیں جانتا زمین و آسمان میں، پاک ہے وہ اللہ اس چیز سے اور بلند ہے اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور نہیں تھے تم لوگ مگر ایک ہی امت، پس اختلاف ڈالا تم نے آپس میں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے یہ طے ہو چکا نہ ہوتا تو البتہ فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوتا ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ فرما دیجئے محبوب غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، پس انتظار کرو تم، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ جن آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کے قول اور ان کے فعل کو بیان فرمایا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم کئی بیانات میں کئی جگہ سنتے ہیں مشرکین مکہ، یہ کیا مطلب مشرکین مکہ کا؟ یہ کون سی بلا ہے؟ کس بلا کا نام ہے مشرکین یا یہود نصارہ مسلم؟ یہ کیا مطلب اس بات کا کیا مطلب؟ تو یاد رکھیں مشرکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں اللہ کی ذات خالق پیدا کرنے والی ہے۔ غور سے بھائی یہ موضوع پھر نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کی ذات مالک بادشاہ ہے، اللہ کی ذات جو ہے یہ رازق ہے، رزق دینے والی ہے، اللہ کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ یہ صفات جتنی بھی آپ کے سامنے بیان کی یہ سب کی سب صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ رحمان ہے تو خاص اللہ کی صفت ہے، وہاب ہے تو خاص اللہ کی صفت ہے۔ تو جتنی بھی اللہ پاک کی صفات ہیں تو وہ اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہوں یا فعل کے اعتبار سے ہوں۔ تو اللہ پاک کی ذات میں اور صفات میں کسی چیز کو شریک کرنا، کسی چیز کو ساجھا بنانا،
کس چیز کو شامل کرنا، کسی چیز کو ساتھ لگانا، یہ شرک ہے۔ جیسے رزاق ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی۔ اگر آپ نے کہتے ہیں کہ بھئی روزی کا مالک اللہ ہے، لیکن فلاں بندہ بھی روزی کا مالک، وہ ہوگا بندہ تو روزی ملے گی، وہ بندہ نہیں ہوگا تو روزی نہیں ملے گی، مطلب آپ نے اللہ کی صفت اس بندے کو دی۔ اسی طرح آپ نے اللہ کی ایک صفت ہے وہاب، دینے والی، اولاد جس کو چاہے اولاد بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور یہ ضب جو ہم ذکران ہوا اناسا، جس کو چاہے نہ دے۔ اب یہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب ایک بندہ اگر یہ کہے کہ یہ اولاد اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں بابا بھی اولاد دیتا ہے، مطلب فلاں بابا دعا کرتے ہو بھائی اولاد نہیں ہوتی، جاؤ فلاں بابا کے پاس جاؤ اولاد نہیں ہو رہی، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دی۔ خالق اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ بن جائے کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی اور بھی تو ہے، یہ شرک ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، جھکنا ہے، سب اپنا سب جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاصہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی ایاک عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کا خاصہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی عبادت کس کی ہے؟ یہ سجدہ جو ہمارا سر جھکتا ہے کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ۔ اگر یہی میں سر اپنا کسی بندے کے سامنے جھکا لوں اور اس کو بڑا سمجھ کر میں کسی قبر کو اپنا بنا لوں کہ یہ قبر ہے، قبر والا بڑا ماشاءاللہ پہنچی سرکار تھی، اس کے سامنے سر جھکا لوں، ٹھیک نہ لگاؤ بھائی، ادب کے خلاف ہے، قرآن ادب سے آتا ہے۔ تو وہ بابا اور فلاں یہ بھی کیا ہے؟ عبادت کے لئے سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اس کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ پاک اس کو نہیں معاف کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورج نکالنے والی ذات صرف اللہ، دنیا کا نظام چلانے والی ذات صرف اللہ ہے، یہی تو اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ بیج پھٹتا ہے، بیج کے اندر سے کیسے وہ چھوٹا سا پودا ننھا سا باہر نکلتا ہے، وہ پودا کیسے بڑا ہوتا ہے، وہ کیسے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، کیسے وہ تنا تناور ہو جاتا ہے، جس کی پیچھے کون سی ذات ہے، اسے کہتے ہیں اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دن کا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دن کا رات میں لانا، رات کا دن میں لانا، یہ ایک ذات جس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو پورے جو مفہوم کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس زمین میں فساد ہی فساد ہوتا۔ ایک کہتا اس کو موت دینی ہے، دوسرے کہتے نہیں ابھی چھوڑیے، ایک کہتا سورج نکال دو تو دوسرا کہتے نہیں ابھی چھوڑ دو، ایک کہتے چلو ابھی دن کرتا ہوں، دوسرا کہتے نہیں رات ہو جائے گی، نہ اختلاف ہو جاتا۔ اور اللہ کے وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ساجہ بناتے ہیں کہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ بھی کر سکتا ہے، اللہ کی صفات کو مخلوق میں دینا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ ایسے لوگ جو کرتے ہیں اس کو کہا جاتے ہیں مشرکین۔ کیا کہا جاتے ہیں؟ اب سمجھ گئے بھائی؟ اب دیکھیں یہاں اس آیت میں اب آپ کو سمجھا دے گی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مشرکین مکہ کو بتایا گیا تم کیا کر رہے ہو؟
کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے۔ یہودی گنگنا اور جمنا دو دریا ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ دریا میں کوئی ڈوب جائے مر جائے یعنی نقصان، اس کو کہتے ہیں یہ خدا ہے، نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے۔ گائے کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو خدا مانتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا ان کے قول کو واضح کیا گیا اور ان کو ڈانٹ دی گئی، زجر دیا گیا، کیوں کر رہے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ماں ان چیزوں کی لا یضرهم جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک ہندوؤں کے ایک بت ہاتھ سے تراشا ہوا بت بنایا ہوا جسے مورتی کہا جاتا ہے، وہ اوپر تک لے گئے، اوپر سے خود بہت ٹوٹ گیا اور نیچے گر گیا، اور اس کے آگے کہتے ہیں شنگرنگ سرولنگ بھوت بدش، کہتے نہیں کہتے، اس کے آگے ہاتھ جو آگے بھائی یہ بات ہے نا، نقل کفر، کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، کہتے نہیں کہتے، تو وہ بت کے سامنے کہتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں، سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے کعبہ میں 360 بت اور بڑے کیے، یہاں کی پڑھارا لگ دیا، ہاں جی، اور لوگ جب آئے دیکھا کہ ان کو وہ جو جہاں عبادت کرتے تھے ہندو، دیکھا بھائی وہ تو سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کیا ہو بھائی، کیا ہو، بلکہ آپس میں مشورہ کرنے لگے یہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا؟ تو ان شرکاء میں سے کسی نے کہا سمعنا، ہم نے سنا ہے فتن ایک جوان کے بارے میں، ان یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی کی تھے یہ بت نے اس اسی کی تھے، یہ بت جو ہے یہ توڑے کسی نے، تو کیا کیا، اسی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ کیا، ہمارے بتوں پکڑ کے لیا، وہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم صاحب اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، او ابراہیم کیا تو نے یہ سب کچھ تو نے کیا؟ اے ابراہیم، ابراہیم السلام مسکرائے اور کہنے لگا قال بل فعل، کیا ہوگا کسی کرنے والے نے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہوگا، کبیرہم، یہ بڑا بت ہے، ھذا فاسألوہم، تم اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے، اگر یہ بولتے ہیں، کبیرہم ھذا، بڑا تو یہ ہے، اس سے سوال کرو، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بت کہاں بولنے ہیں، یہاں کو ہڑی رکھی اسے کیا پتہ نہیں، فرجعوا الی انفسہم، وہ لوٹ آئے اپنے نفسوں کی طرف، مطلب کہا بھئی اب تو کام خراب ہو، اب تو جواب ہی نہیں، فبہت الذی کفر، بند ہو گئی، ہے دیکھیں۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ جو چیز نہ اپنے نقصان کی مالک ہو، نہ کسی اور کو نقصان دے سکتی ہو، نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کے قول کے اوپر اللہ پاک نے آیت آگے فرمایا، جب ان سے کہا آپ ان کی عبادت کیوں کہتے ہیں، پھر انہوں نے چینج کر دیا، جملہ چینج کیا، جملہ کیسے چینج کیا، کہنے لگے ہم ان بتوں کو تو نہیں پکارتے، ہم ان قبر والے کو تو کچھ نہیں کہتے، ہم اس قبر سے کچھ نہیں مانگتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ جو قبر کے اندر جو شخص پڑا ہے یہ اللہ کا بڑا محبوب ہے، یہ اللہ کا بڑا محبوب ہے، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، یہ اللہ سے کہتے ہیں، یہ ہم اس سے کہ آج درباروں میں یہی ہو رہا ہے،
میں گیا داتا دربار، داتا نہیں بلکہ گنج شکر، وہ بابا فرید الدین گنج شکر ساہیوال میں، تو وہاں پہ نا قبر کے اوپر کوئی سجدے کر رہے، کوئی قوالیاں گا رہے، کہیں کوئی نمک چاٹ رہے، کوئی اور تاریخ پر پتھر لے کے کوئی چتر بنتی ہیں، کوئی گن بنتی ہیں۔ جب پوچھا یہ کیا کہتے ہیں، یہ پتھر میں شفا ہے۔ میں نے کیسی شفا؟ ساتھ ویسے بھی تھے، کئی شیشہ بھی ہمارے ساتھ تھے، کئی غریب صاحب بھی، ہاں وہ بھی تھے، اور اس طرح ہمارے ساتھ جتنے سارے رکھے گئے تھے۔ تو وہاں یہ معاملہ شروع، کوئی نمک چاٹ رہے، وہ کہتے ہیں ہماری تو اولاد نہیں ہوتی، نمک چاٹیں گے اولاد ہو جائے گی، وہ نظام خاری کروا دے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں یہ ہاں اولائے شفاعنا، یہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے برگاہ میں، ہمارے سفارشی، ہم ان سے کہتے ہیں ہاں جی آسی تس ہوا دیں تو سے آگاہ چلا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہو، یہ دلیل دیتے ہیں، آپ سب سے پہلے وزیر کے پاس جائیں گے، وزیر سے پہلے بھی آپ صوبائی جو بڑا ممبر اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کی ملاقات بڑے اس کے ساتھ کروائے گا، ایم این اے کے ساتھ، ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ، پھر آگے بڑے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وزیر اعلیٰ، پھر آگے صدر کے ساتھ، صدر پھر آپ کو وزیر اعظم سے ملاقات کروائے گا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنے لوگ، جب ہماری پہچان اس سے ہوگی تب اللہ ہم ہماری وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں، ویسے میں کیسے وزیر اعظم سے بات کر سکتا ہوں؟ کہتے جب ہم وزیر اعظم سے بات نہیں کر سکتے تو اللہ اتنا بادشاہ ہے، اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں، یہ ادھر کہتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے آگے جواب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو قریب ہے، تم نے کب کہا اللہ دور ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ کہاں ہے اللہ، کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی کیا کہتے ہیں، دعانی یعنی مخصوص، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، جب وہ پکارتے تو میں قریب سے سنتا ہوں، اللہ اتنا قریب ہے۔ تو یہ ان کے قول کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ اپنے نفع کا مالک ہے، نہ اپنے نقصان کا مالک ہے، خود رجوع دیں انہیں چرت زئی مرتخذ وائے خزن مروائے ٹل درو وائے سوائے قیمتی کو مات ہے موت قیمت سارا کچھ بھولو۔ آگے فرمایا اچھا جب ان سے کہا کہ تم ان کی بات کہتے ہیں یہ ہماری سفارش ہے، ان سے پوچھا اللہ کے رسول قل اتنبئون اللہ، محبوب ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ کو بتائے، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس چیز کی جو اللہ کو معلوم نہیں، کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ میرے سوا کوئی اور بھی، اگر ہوتا تو اللہ بتا دیتے، کتابوں میں ذکر کر دیتے۔ اتنبئون اللہ بما لا یعلم، کیا تم نے اللہ کو یہ کہہ دیا ہے اس چیز کی معنی کیا ہو، بما لا یعلم ما فی السماء، کیا وہ زمین آسمان میں نہیں جانتا ہوں؟ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے بابا، تو اللہ سے کیسے، اللہ کے ساتھ تم کسی اور در پہ جا رہے ہو، سبحانہ وہ شرک سے پاک ہے، وتعالی وہ بہت بلند ہے، عما یشرکون اس چیزوں سے جس کو تم ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ ان آیات میں مشرکین کے اوپر ہاں جی زجر، ڈانٹ تھی، ان کو آگاہ کیا جا، متنبہ کیا جا رہا ہے، جاگو بھائی، اب جاگو، جاگنے کا وقت آ گیا ابھی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس پورا نہیں ہو سکا۔